السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 25 آیت نمبر 23 اور 24۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 25 آیت نمبر 23 اور 24۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کا حصہ نمبر 25 پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر ہم اعجاز قرآنی کے تعلق سے ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیت میں اپنے کلام کا تعارف کرایا ہے، اور اللہ کا کلام معجزہ ہے، اعجاز ہے، اور اعجازی قرآنی کی ہم وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ تو اب پہلے ہم دو وجہ بیان کر چکے ہیں اعجاز قرآنی کی، اس کی حقانیت کا اعتراف کر چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب اعجاز قرآنی کی ہم تیسری وجہ جانیں گے، تو اس تعلق سے مفسرین کرام کے جو اقوال ہے وہ ہم یہاں پڑھیں گے۔ تیسری وجہ اعجاز قرآنی کی یہ ہے کہ اس میں غیب کی اور اس میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کی بہت سی خبریں ہیں جو قرآن نے دی، اور ہو بہو اس طرح واقعات پیش آئے جس طرح قرآن نے خبر دی تھی، جیسے کہ روم اور فارس کی جنگ کے مقابلے میں اہل فارس غالب آئے گے اور رومی مغلوب ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی خبر دی تھی کہ 10 سال گزرنے نہ پائے گے کہ پھر رومی اہل فارس پر غالب آ جائے گے، اور یہ ساری خبریں صادق آئی، سچ ثابت ہوئی ہو بہو۔ اسی طرح قرآن میں اور بہت سے واقعات اور خبریں ہیں جو امور غیبیہ کے متعلق قرآن میں دی گئی، اور ان کی سچائی بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اب آئے ایک چوتھی وجہ کے بارے میں پڑھتے ہیں اعجاز قرآنی کے بارے میں۔ چوتھی وجہ اعجاز قرآنی کی یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں اور ان کی شریعتوں میں اور تاریخی حالات کا ایسا صاف تذکرہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء یہود و نصارہ جو پچھلی کتابوں کے ماہر مانے جاتے تھے، ان کو بھی اتنی معلومات نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ کسی مکتب میں قدم رکھا، نہ ہی کسی عالم کی صحبت اٹھائی، نہ ہی کوئی کتاب پڑھی۔ پھر یہ ابتدا دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام اقوام عالم کی تاریخی حالات اور نہایت صحیح اور سچے سوانح یعنی کہ واقعات، حالات اور ان کی شریعتوں کی تفصیل کا بیان ظاہر ہے کہ بجز اس کے نہیں ہو سکتا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی ہو۔ اب اعجاز قرآنی کی پانچویں وجہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ قرآن کے متعدد آیات میں لوگوں کے دل کی چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع دی گئی ہے، اور پھر ان کے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ وہ بات صحیح اور سچی تھی کہ یہ کام بھی عالم الغیب والشہادہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عالم الغیب والشہادہ کوئی نہیں ہے، کسی بشر سے عادتاً ممکن ہی نہیں۔ مثلا ارشاد قرآنی ہے، جب تمہاری دو جماعتوں نے دل میں ارادہ کیا کہ پسپا ہو جائے، اور دوسرا یہ ارشاد کہ وہ لوگ
اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے کسی سے ظاہر نہیں کیا، قرآن کریم نے ہی ان کا انکشاف کیا۔ چھٹی وجہ اعجاز قرآنی کی۔ چھٹی وجہ اعجاز قرآن کی وہ آیات ہے جن میں قرآن نے کسی قوم یا فرد کے متعلق یہ پیشن گوئی کی کہ وہ فلاں کام نہ کر سکیں گے، اور پھر وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کام کو نہ کر سکے۔ جیسے یہود کے متعلق قرآن نے اعلان کیا کہ اگر وہ فی الواقع اپنے آپ کو اللہ کے دوست اور ولی سمجھتے ہیں تو انہیں اللہ کے پاس جانے سے محبت ہونا چاہیے، وہ ذرا موت کی تمنا کر کے دکھائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کر سکیں گے۔ موت کی تمنا کرنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا، خصوصاً ان کے لیے جو قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ قرآن کے ارشاد کی وجہ سے ان کی تمنائیں موت میں خوف و ہراس کی وجہ نہ تھی۔ یہود کے لیے تو مسلمانوں کو شکست دینے کا یہ موقع بڑا غنیمت تھا کہ فوراً تمنائیں موت کا اعلان ہر مجلس و محفل میں اعلان کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اب ساتویں وجہ اعجاز قرآنی کی۔ ساتویں وجہ اعجاز قرآنی کی وجہ وہ خاص کیفیت ہے جو قرآن سننے سے ہر خاص و عام مومن و کافر پر طاری ہوتی ہے۔ جیسے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ اتفاقاً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت پر پہنچے تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل اڑنے لگا اور یہ سب سے پہلا دن تھا کہ میرے دل میں اسلام نے اثر کیا۔ وہ آیات یہ ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ، یا وہی ہے بنانے والے، یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین؟ کوئی نہیں، پر یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس ہے خزانے تیرے رب کے، یا وہی داروگاہ ہے؟ کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ، یا وہی ہے بنانے والے، یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین؟ کوئی نہیں، پر یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس خزانے تیرے رب کے ہے، یا وہی داروگاہ ہے؟ آٹھویں وجہ اعجاز قرآنی کی یہ ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھنے سے کوئی اکتاہٹ طاری نہیں ہوتی، بلکہ جتنا زیادہ پڑھتا ہے اس کا شوق اور بڑھتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی بہتر سے بہتر اور مروب کتاب لے لیجئے، اس کو 2-4 مرتبہ پڑھا جائے تو انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے، پھر نہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے نہ سننے کو۔ یہ صرف قرآن ہی کا خاصہ ہے کہ جتنا کوئی اس کو زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی اس کو شوق و رغبت بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کے کلام الہی ہونے کا اثر ہے۔ اب آگے جانتے ہیں 9ویں وجہ قرآن اعجاز قرآن کی۔ 9ویں وجہ اعجاز قرآن کی یہ ہے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ وہ قیامت تک بغیر کسی ادنا تغیر و ترمیم کے باقی رہیں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو اس طرح پورا فرمایا کہ جب سے قرآن نازل ہوا تب سے آج تک 1400 سے بھی زیادہ سال گزر چکے ہیں، اور ہر قرن اور ہر زمانے میں لاکھوں انسان ایسے رہے ہیں اور رہیں گے کہ جن کے سینوں میں قرآن اس طرح محفوظ رہا کہ ایک زیر و زبر کی غلطی کا امکان نہیں۔ ہر زمانے میں مرد و عورت، بچے بوڑھے قرآن مجید کے حافظ ملتے ہیں۔ دنیا کا مذہب اپنی کتاب کے متعلق اس کی مثال تو کیا اس کا 10واں حصہ پیش نہیں کر سکتا۔ بہت سے مذہب اپنی مذہبی کتابوں کے متعلق اس کی مثال تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ بہت سے مذاہب کتابوں میں تو آج یہ پتہ چلانا بھی مشکل ہو گیا کہ اس کی اصل کس زبان میں آئی ہے اور اس کے کتنے اجزاء تھے۔
کتاب کی صورت میں بھی قرآن کی ہر قرن ہر زمانے میں جتنی اشاعت ہوئی، دنیا کی کسی بھی کتاب کو یہ بات نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بنسبت منکرین اور کافروں کے بہت کم رہی، اور ذرائع نشر و اشاعت بھی جتنے غیر مسلموں کو حاصل رہے ہیں، مسلمانوں کو اس کا کوئی گنا گیا شمار کیا گیا حصہ نصیب نہ تھا۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود کسی قوم کسی مذہب کی کوئی کتاب دنیا میں اتنی شائع نہیں ہوئی جتنا کہ قرآن شائع ہوا ہے۔ پھر قرآن کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے صرف کتابوں اور صحیفوں پر موقوف نہیں رکھا جن کے جل جانے اور محو ہو جانے کا امکان ہو، بلکہ اپنے بندوں کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا۔ اگر آج ساری دنیا کے قرآن معاذ اللہ نابود کر دیے جائے تو اللہ کی یہ کتاب پھر بھی اس طرح محفوظ رہیں گی کہ چند حافظ مل کر بیٹھ جائیں گے تو چند گھنٹوں میں ساری کی ساری لکھی جا سکتی ہے۔ یہ بے نظیر حفاظت بھی صرف قرآن ہی کا خاصہ اور قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا نمایاں ثبوت ہے کہ جو اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ پر کسی مخلوق کا تصرف، دخل دینا، قبضہ، اختیار نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اللہ کا کلام بھی ہمیشہ تمام مخلوقات کے گبن، خیانت، لوٹ مار اور تصرفات سے بالا تر ہو کر ہمیشہ باقی رہے گا۔ قرآن کی یہ پیشن گوئی پچھلے 1400 سال برس سے مشاہدے میں آ چکی ہے اور تا قیامت تک انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اس کھلے معجزے کے بعد کسی کو بھی قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ اب 10ویں وجہ سنیے، اب 10ویں وجہ سماعت فرمائیے۔ اعجاز قرآنی کی 10ویں وجہ یہ ہے کہ وہ علوم و معارف میں جن کا احاطہ نہ آج تک کسی کتاب نے کیا ہے، نہ آئندہ امکان موجود ہے کہ اتنے مختصر حجم اور محدود کلمات میں اتنے علوم و فنون جمع کیے جا سکے جو تمام کائنات کے دائمی ضروریات کو حاوی اور انسان کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر حال سے متعلق پورا مرتب اور بہترین نظام پیش کر سکے۔ شخصی پھر عائلی، خاندان سے متعلق، زندگی سے لے کر قبائلی اور شہری زندگی تک، اور ہر عمرانیات، معاشیات، اجتماعیات، سیاست، ممالک کے ہر پہلو پر حاوی نظام پیش کر دیے۔ اور پھر صرف نظری اور علمی طور پر نظام پیش کرنا ہی نہیں، علمی طور پر اس کا رواج پانا اور تمام نظام ہائے دنیا پر غالب آ کر قوموں کے مزاج، اخلاق، اعمال، معاشرت اور تمدن میں وہ انقلاب عظیم پیدا کرنا جس کی نظیر نہ قرون اولیٰ میں مل سکتی ہے نہ قرون معبد میں۔ یہ حیرت انگیز انقلاب کیا کسی انسان کی قدرت اور اس کی حکمت عملی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جب وہ انسان بھی امی اور اس کی قوم بھی امی ہو؟ یہی ہے وہ عقل کو حیرانی میں ڈالنے والا، تعجب میں ڈالنے والا تاثیرات ہے کہ جن کی وجہ سے قرآن کو کلام الہی ماننے پر ہر وہ شخص مجبور ہے جس کی عقل و بصیرت کو تعصب و عناد، لڑائی، سرکشی، ضد نے بالکل ہی برباد نہ کر دیا ہو، یہاں تک کہ اس پر مادہ پرستی کی مسیحی مصنفین جنہوں نے کچھ بھی قرآن میں غور و فکر سے کام لیا، اس اقرار پر مجبور ہو گئے کہ قرآن ایک بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے۔ علوم و معارف کے معنی علم الہی، قانون قدرت یا فطری اشیاء کی واقفیت، معرفت ذات خداوندی کے مسائل، خدا شناسی، وہ کلام جن میں معرفت کی مضامین ہو۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ قرآن کے کھلے معجزات ہے جو قرآن کے کلام الہی ہونے پر شاہد ہے، دوسری طرف قرآن کے مضامین و مضمرات پوشیدہ، مخفی اور حقائق و معارف پر نظر ڈالیے تو وہ اس سے زیادہ محو و حیرت بنا دینے والی چیز ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ہے کہ ایک مسئلے پر مکمل تفسیروں کے علاوہ مستقل رسائل و کتابیں اتنی لکھی گئی ہے کہ ان کی نظیر ملنا مشکل ہے۔
تو عرض کرنا یہ ہے کہ یہ مضمون اپنی پوری تفصیل کے ساتھ تو اس جگہ بیان نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بیان ہو چکا ہے وہ بھی ایک مصنف مزاج انسان کو اس پر مجبور کر دینے کے لیے کافی ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ تسلیم کرے۔ صرف قرآن کی فصاحت و بلاغت اور نظم ترتیب ہی بے مثال نہیں ہے، لوگوں کے دل و دماغ پر قرآن کی تاثیرات عجیبہ اس سے زیادہ بے مثال اور حیرت انگیز ہے، جن کی وجہ سے قوموں کے مزاج بدل گئے، انسانی اخلاق میں ایک کایا پلٹ ہو گئی۔ عرب کے تند خوگوار، بد مزاج، چڑچڑا، غصیلا، تیز مزاج، حلم، بردباری، نرم دلی و اخلاق اور علم و حکمت کے استاد مانے گئے۔ ان حیرت انگیز انقلابی تاثیرات کا اقرار صرف مسلمان ہی نہیں، موجودہ زمانوں کے سینکڑوں غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارا یہ قرآن کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی اس آیت میں، یہ آگے بھی انشاءاللہ حصہ نمبر 26 میں جاری رہیں گی۔ ناظرین اسے اچھے سے سمجھیے، جہاں سے بھی آپ کو کوئی بھی ذریعہ ملے قرآن کے تعلق سے ایک ایک بات کو اچھے سے سمجھیے، تبھی قرآن کا ذوق آئے گا، قرآن کے معجزے کو ہم تسلیم کریں گے اور اس میں ہماری رغبت بڑھے گی، ہم قرآن کی طرف بڑھیں گے، قرآن سے ہماری دوری ختم ہوگی اور قربت بڑھے گی، اور ہمارے لیے ہماری زندگی میں جو تبدیلیاں ہم چاہتے ہیں وہ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔